بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات السلام علیکم۔ تاریخ میں بہت سی ایسی شخصیتیں گزری ہیں کہ جنہوں نے ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں کہ جن کی مثال دوسری جگہ یا دوسری مثال ان کی نہیں ملتی ہے۔ انہی شخصیتوں میں ایک شخصیت ہے جن کا نام نامی ہے جناب مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی۔ جناب مختار وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں ملتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ممدوح نگاہ سے دیکھا، حضرت علی علیہ السلام نے اپنی آغوش میں کھلایا، حضرت امام حسن علیہ السلام نے آپ کی مواسات کو قبول کیا، حضرت امام حسین علیہ السلام نے یوم عاشورہ آپ کو یاد کیا۔ اگر اسی ایک جملے پر اگر انسان غور کر لے تو اسے سب سمجھ میں آ جائے گا کہ جناب مختار کی شخصیت کتنی عظیم ہے، کتنی بڑی شخصیت ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے آپ کی مدح کی اور آپ کے ہدایہ کو قبول کیا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے آپ کے کارنامے کو سراہا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ کو دعائیں دیں۔ یہ شخصیت ہے حضرت مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی۔ حضرت مختار بنی حوازن کے قبیلے ثقیف کے چشم و چراغ تھے۔ یہ قبیلہ جرأت و ہمت اور شجاعت اور بہادری میں مشہور زمانہ تھا۔ آپ کے اجداد میں ثقیف نامی ایک بہت عظیم شخصیت گزری ہے کہ جس کی طرف قبیلہ ثقیف منسوب ہو گیا، تبھی سے یہ لفظ ان کے ساتھ جڑ گیا۔ حضرت مختار کے والد جناب ابو عبیدہ ثقفی تھے، ان کے بارے میں بھی سب جانتے ہیں، بہت مشہور زمانہ ہے۔ حضرت مختار کے چچا جناب مسعود کے بیٹے سعد تھے۔ جناب سعد ابن مسعود ثقفی کے بھی اپنی خاندانی روایت کے مطابق بڑے شجاع تھے اور بہت بہادر اور ہمت سے بھرپور تھے، اور یہ زمانے تک مدائن کے حاکم بھی رہے۔ حضرت مختار کے بارے میں حضرت شہید ثالث سید نور اللہ شبستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب میرا فرزند قتل کر دیا جائے گا، اس کے بعد بنی ثقیف کا ایک شخص خروج کرے گا، اور ان لوگوں میں کہ جنہوں نے قتل حسین میں حصہ لیا ہوگا 80,303 افراد قتل کرے گا۔ لوگوں نے دریافت کیا مولا اس کا نام کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی۔ بعض مصنفین نے حضرت مختار پر یہ الزام بھی لگایا ہے کہ وہ نزول وحی کے مدعی تھے۔ اس کے متعلق مورخ اسلام علامہ محمد خاوند پاشا نے لکھا کہ مختار جو کچھ کہتے تھے وہی ہو جاتا تھا، جس سے جہلا نے یہ رائے قائم کر لی کہ ان پر وحی کا نزول ہوتا تھا، اور اسی نزول کا انتساب ان کی طرف کر دیا۔ حالانکہ ایسا نہیں تھا، ان کا کہنا اس لیے درست ہوتا تھا کہ وہ ذہانت و فراست کے درجہ کمال پر فائز تھے، اور ان کی معلومات، ان کے علم اس علاقے کے بارے میں، عرب اور عراق کے بارے میں، قبیلوں کے بارے میں اور قصبوں کے بارے میں، وہ یعنی ان کے سیاسی اور سماجی اور آپس میں ایک دوسرے سے کیسے رشتے ہیں، ان پہ کی گہری نظر تھی۔ تو ان کو یہ پہلے سے اندازہ ہوتا تھا کہ کون سا قبیلہ کس جگہ پر کیا قدم اٹھا سکتا ہے، کون کس کے ساتھ جا سکتا ہے، کون کس کے ساتھ چھوڑ سکتا ہے، حالات کس طرح سے بدل سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ان کو پہلے سے اندازہ ہوتا تھا، جس کی وجہ سے ان کے اکثر جو فیصلے تھے اسی حساب سے ہوتے تھے۔ تو اس کا مطلب لوگوں نے یہ نکال لیا کہ حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ اب ان کی ولادت سے پہلے کا ایک واقعہ ہے کہ ان کے والد حضرت مختار کے والد ابو عبیدہ ایک نیک سیرت خوش سلیقہ عورت کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک خاندانی عورت دستیاب ہو۔ لوگوں نے انہیں قوم کی بہت سی عورتوں کی نشاندہی کی، لیکن انہوں نے ان میں سے ایک پر بھی رضا ظاہر نہیں کی اور کسی ایک کو بھی پسند نہیں کیا۔ ابو عبیدہ اپنے بستر پر اندرون خانہ سو رہے تھے کہ خواب میں ایک آنے والے نے ان سے کہا کہ اے ابو عبیدہ، تم دمۃ الحنا سے نکاح کر لو، اسے تمہیں ویسا ہی فرزند ملے گا جیسا تم چاہتے ہو۔ وہ ایسی عورت ہے کہ جس کی تم کبھی نہ برائی دیکھو گے اور نہ سنو گے۔ خواب سے بیدار ہو کر ابو عبیدہ نے یہ واقعہ اپنے اہل قبیلہ سے بیان کیا۔ ان لوگوں نے ان کے اس خواب کا استقبال کیا اور سب اس رشتے کے لیے
رائے قائم سب نے رائے قائم کر دی، اور وہب بن عمر بن معتب کے پاس ان کی لڑکی دمۃ الغنا کے لیے پیغام بھیج دیا گیا۔ انہوں نے اس رشتے کو بخوشی منظور کر کے ابو عبیدہ کے ساتھ اپنی لڑکی دمہ کی شادی کر دی۔ اب شادی ہونے کے بعد ان کی والدہ نے خواب دیکھا، وہ خواب بھی لکھا ہوا ہے کہ جب یہ اپنی والدہ کے شکم میں تھے تو انہوں نے خواب دیکھا، اور بیان کرتی ہیں کہ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اے دمہ تجھے بشارت ہو کہ تیرے بطن سے وہ بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جو شیر کی مانند ہوگا، وہ بڑا بہادر اور زبردست نبرد آزما ہوگا۔ اور جب جناب مختار کی ولادت ہوئی تو ان کی والدہ کہتی ہیں کہ پھر وہی خواب میں نے دیکھا کہ جو پہلے دیکھا تھا، جو بشارت دینے والا دے گیا تھا بشارت، پھر خواب میں آیا اور کہنے لگا کہ اے دمہ یہ فرزند بڑا ہو کر نہایت بہادر نبرد آزمائی میں اس کے قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور دشمن کے مقابلے میں یہ کامیاب ہوگا اور میدان جنگ میں بڑی دلیری سے کامیابی حاصل کرے گا۔